نہیں میرے خیال میں یہاں تک تھا نا سبق ہمارا. نہیں صاحب شروع نہیں کیا ہم نے, نہیں کی شروع نہیں کی. میرے خیال میں کل ہم نے سبق یہاں تک نہیں پڑھا تھا ہم نے. یہ پورا پڑھ لی تھی پچھلی, یہ سورہ آل عمران ہے نا پچھلی, یہ پڑھ لی تھی نا ہم نے کل, مکمل کر لی تھی میرے خیال میں. آج تو سورہ نساء سے شروع کرنا ہے. میرے خیال میں مکمل نہیں کی تھی, آپ کہہ رہے ہیں, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ مکمل نہیں کی تھی. یہ آپ نے پڑھایا تھا نا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا, یہ جو آخری آیت ہے اس کی سورہ آل عمران کی. چلے پڑھا لے پیچھے سے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں یہ بالکل صحیح ہے, یہ سورہ نساء سے. جی آج سورہ نساء, کل یہ مکمل پڑھی تھی ہم نے, سورہ آل عمران ہاں ختم کر لی. ٹھیک ہے, مجھ سے غلطی ہوگی. صحیح ہے. کوئی بات, چلو ٹھیک. اچھا ہوا کہ آپ نے یاد دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء. سورۃ النساء مطلب یہ کہ نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں. نساء جو ہے نا, یہ کس کی جمع ہے؟ نسوۃن کی جمع ہے. نساء جو ہے یہ نسوۃن کی جمع ہے. اور اس آیہ کریمہ میں, اس سورت میں 176 آیات ہیں, اور 24 جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے رکوع ہیں. اور اس میں کافی جو ہے نا کیا ہے کہ عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں, کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے کہ جس میں ہر ایک کا حق ہے. عورت کا حق ہے, اگر عورت ماں ہے تو ماں کا اپنا حق ہے, اگر بہن ہے تو بہن کا اپنا حق ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت جس روپ میں ہے اس روپ میں اس کا حق ہے. چھوٹے کا حق ہے, بڑے کا حق ہے. باپ اگر جو ہے نا کیا ہے کہ والد صاحب اگر کیا ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, تو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے حق ہیں وغیرہ سب چیز جو ہے نا آپ یہ اس بارے میں جانتے ہیں. آپ کو تھوڑی سی معلومات کے لیے یہ میں بتا دوں کہ آگے جو والی جو آیت ہے یا ایھا الناس ہو, اس کے بارے میں یہ کچھ تفسیر وغیرہ کچھ یوں لکھتے ہیں, یعنی خزائن الانوار میں یوں لکھا ہوا ہے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے, جن کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. انسان کی ابتدا پیدائش کی بیان کر کے قدرت الہی عظم بیان فرمایا گیا. اگرچہ دنیا کے بے دین بدعقلی و نافہمی سے اس کا مضحکہ اڑاتے ہیں, یعنی ان کو کہتے ہیں, لیکن اصحاب فہم و خرد جانتے ہیں کہ یہ مضمون ایسی زبردست قرآن ثابت ہے جس کا انکار نہیں ہے. مردم شماری کا حساب پتہ دیتا ہے کہ آج سے 100 برس قبل دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی. یعنی اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ اب جیسے ہی یہ بڑھتا جائے گا, یہ ایک انہوں نے جو ہے نا کیا کہ مضمون لکھا ہے, تو مضمون میں سارا پڑھ کر نہیں سنا سکتا. برحال یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا کیا کہ یا جو الناس کہہ کر وجہ کے انسان کو جو ہے نا کیا کہ خطاب کیا گیا. اللہ تبارک ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. اتقوا یہ فعل امر کا صیغہ ہے, ربکم اپنے رب سے ڈرو. الذی, اب یہ جو کم ہے نا, کم, یہ کم بن جائے گا موصوف بن جائے گا. الذی بن جائے گا الذی بن جائے گا صلہ. خلقکم جو ہے نا کیا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ, یہ پورا جو ہے نا کیا ہے کہ بن جائے گا, اس کا صلہ بن جائے گا. الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر یہ پھر صفت ہو جائے گی کم ضمیر خطاب, ٹھیک ہے نا, بلکہ چھٹی ربک, یہ مضاف مضاف سے مل کر یہ موصول, اور الذی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس کی صفت بن جائے گی. تو بہرحال یہ بہت لمبی ترتیب ہے, صرف آپ کو بتانا مل سکتا. تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ معنی یوں بنے گا, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, اور اسی میں سے وخلق منہا زوجہا, اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا, وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت جو ہے پھیلا دی. عیسیٰ غزالی صاحب اپنا یہ جو کیمرہ ہے وہ بند کر دیجیے. جی ہاں, ٹھیک ہے جی. اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا, اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے. یہ بسا کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا. بسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلا دینا. ٹھیک ہے جی. منہما ان دونوں سے, رجالا کثیرا ونساء, کہ بھئی بہت سارے مرد اور بہت عورت. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اور ڈرو, اور اللہ سے ڈرو
جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داروں سے اور رشتہ داروں کو توڑنے سے بچے۔ ان بہل حرام لا تقربوا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ رقیب کا معنی ہوتا ہے نگہبان۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ یہاں پر جو ہے نا ان کے مال دے دو کا مطلب کیا ہے کہ جو زکوٰۃ تمہاری بنتی ہے گویا کہ وہ تمہارے پیسے نہیں ہیں، یعنی جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، جو تمہارا مال ہے، ان پر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ تمہارا مال نہیں ہے، بلکہ کس کا مال ہے؟ وہ مال ہے یتیموں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیموں کا اپنا مال دے دو، یتیموں کا کیا کرو؟ اپنا مال دے دو۔ اب یتیموں کا ان کا مال ہے، دیکھو وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو۔ ولا تتبدلوا، نہ تبدیل کرو خبیث کو طیب کے بدلے میں، خبیث کو۔ ولا تأکلوا اموالہم، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں نہ ملاؤ۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں نہ ملا کر کھاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ بے شک کیا ہے یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ خاص کر کے ان کے لیے جو ہے کہ جو یتیم جو ہے نا، جن کے ماں باپ چلے جائیں اور ان کے پاس بہت سارا مال ہو، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتیموں کا مال ہے، اور ایسا بھی نہ کرو کہ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا دو۔ سمجھ میں بات؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور تمہیں اندیشہ ہو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، خفتم کا معنی ہوتا ہے اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے، اللہ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے۔ یعنی اگر تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو پھر جو ہے کیا ہے کہ تم فانکحوا ما طاب لکم من النساء، کہ جو تمہیں عورتیں پسند ہوں، دو دو تین تین۔ مثنا کا معنی ہوتا ہے دو دو، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے مثنا، مثنا کا معنی ہوتا ہے صرف دو، اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس طرح ثلاث کا معنی ہوتا ہے صرف تین، اور اس طرح اربع کا معنی ہوتا ہے صرف چار۔ لیکن جب مثنا کا، تو مثنا کا معنی ہوتا ہے دو دو، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ثلاث، یعنی ثلاثہ جو ہے نا، ثلاثہ کا معنی ہوتا ہے تین، لیکن اگر ہم اس کو ثلاث پڑھیں تو ثلاث کا معنی بن جائے گا تین تین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں ٹیسٹ میں سوال آ جائے کہ بھائی اس کا معنی کیا ہے، تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اچھے طریقے سے یہاں پر سمجھ لیں کہ ثلاث کا معنی ہوتا ہے تین تین، رباع کا معنی ہوتا ہے چار چار، اور مثنا کا معنی ہوتا ہے دو دو۔ اور اگر صرف ہمیں دو معنی مراد رہا ہو، یعنی ہم نے معنی مراد لینا ہو دو، تو پھر ہم اس کو اسنان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صرف دو معنی مراد لینا۔ اور اگر صرف تین معنی مراد لینا ہو تو پھر ہم کیا لیں گے؟ ثلاثہ لیں گے، ہم ثلاثہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ نے پڑھا ہے اس میں اصول شرط اس میں پڑھا ہے، انشاء اللہ ربی میں پڑھا ہے کہ ثلاثۃ کا ذکر آیا ہے، اور اس طریقے سے کیا ہے کہ اربعۃ کا ذکر آیا ہے، اسنان کا ذکر آیا ہے، لیکن مثنا ثلاث اور رباع کا ذکر، تو مثنا کا معنی ہوگا دو دو، اور خلاصہ کا معنی ہوگا تین چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں، جی شاہ صاحب، محمد صاحب آپ نے اوپر جو فرمایا ہے آپ کو جو تین لڑکیوں کے بارے میں خوف ہو یا اندیشہ ہو، کس چیز کا اندیشہ یا خوف ہے یہاں؟ مقصد یہ کہ انصاف نہ کرنے کا، دیکھو نا یہ قرآن پاک میں واضح ہے، لا تقسطوا، کہ لڑکیوں یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم لڑکیوں یعنی کیا ہے کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو مطلب یہ کہ تم اس کو اپنی بیوی کا درجہ نہ دے سکو، یا جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو جو ایک یتیم نہیں ہے بلکہ وہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، آپ اس کو زیادہ اہمیت دیں، جب یتیم لڑکیوں کو آپ اہمیت نہ دیں، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ جی خدیجہ بہن، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، اور دور دور اور تین تین، دو دو اور تین تین، پھر اس کے بھی نیچے لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟
مطلب یہ کہ دو عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اسلام میں تو جائز ہے نا، دو کے ساتھ، تین کے ساتھ، چار عورتوں کے ساتھ، لیکن یہ تب ہے کہ جب وہ دو کے ساتھ بھی انصاف کرے، اگر 3 کرتا ہے تو 3 کے ساتھ بھی انصاف کرے، اور اگر 4 کرتا ہے تو 4 کے ساتھ بھی انصاف کرے۔ مطلب یہ کہ یہ بھی حقوق العباد میں سے آ جاتا ہے نا، کہ جو ہے نا کہ انسان کو حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، کہ اگر ایک کی ضرورت کو پوری کرتا ہے تو ضرورت کو پوری کرتا ہے، دوسری کو نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک انصاف نہیں ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے اسلام میں کہ تم دونوں کو رکھو یا تینوں کو رکھو یا 4 کو رکھو تو بالکل برابر کا درجہ دے رکھو، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے نا مطلب کیا ایک ہاں مطلب چاروں کے ساتھ انصاف کرو گے تبھی 4 شادی کرو، نہیں تو مت کرو۔ ہاں تبھی کر سکتے ہیں آپ، کہ اگر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اگر ان کو خوف ہے، اگر ان کو کیا ہے خوف ہے، تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فواحدہ، پھر وہ ایک سے نکاح، ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا جی جی، ٹھیک ہے۔ اب مائک میوٹ کرتے ہیں خدیجہ بہن، او ما ملکت ایمانکم، ٹھیک ہے نا، یا پھر جو ہے نا کیا کرے، یا لونڈیوں یہ نا دیکھو لونڈیوں جن کے تم مالک ہو، ٹھیک ہے نا، جن کے تم مالک ہو، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اب یہ لکھا ہوا ہے پر گزارا کرو، ما ملکت ایمانکم، کہ بھئی یا جو تمہاری جو ہے نا وہ ملکیت میں جو لونڈیاں ہیں، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ تم ان کے ساتھ گزارا کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ تو بغیر نکاح کے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم دوسری وغیرہ جو ہے کہ جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر قرآن حدیث شریف میں بھی ایک آیا تھا میرے ذہن میں ہے کہ سب سے بڑا سب سے اچھا آدمی یہ ہے کہ جس کی لونڈی ہو اور اس کے ساتھ اس نے ہمدردی کی ہو، اور اس کے بعد وہ اس کو آزاد کرے، اور آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرے، تو یہ بھی بہت بڑا اچھا آدمی۔ مطلب یہ ہے تو کہ عمران اگر لونڈی جی بھائی جو نوکر کو نا لونڈی بولا جاتا ہے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے، نوکر کو لونڈی نہیں بولا جاتا۔ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو اس دوران جی جو ہے وہ جو عورتیں، جو کفار، جو کافروں کی جو عورتیں ہوتی تھیں، وہ جب جی قید ہو جی کر آتی تھی تو وہ مسلمانوں کے لیے لونڈیاں بنتی تھی، اور جو مرد جو جی ہے نا وہ اپنے قید ہو کر آتے تھے تو وہ ان کے لیے کیا بنتے تھے، وہ ان کے لیے غلام بنتے تھے۔ تو پھر وہ لونڈیاں اور اچھا وہ جو غلام ہیں وہ اسلام سے متاثر ہو کر، اسلام سے متاثر ہو کر جو ہے نا وہ بنتے تھے، کیا کہتے ہیں ان کو آپ، اسلام مسلمان ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے جی جی بعد جو ہے نا ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ وہ بازاروں میں بکتے تھے، وہ لونڈیاں بکتی تھی، لیکن آج کل لونڈی کا کوئی تصور نہیں ہے، غلام کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ نوکر ہیں محض، یہ آزاد تو ہیں لیکن یہ کہ وہ آپ کی خدمت کر رہے تھے بس، اس کے علاوہ جو ہے نا آپ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سمجھ میں آئی بات جی؟ اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، تم سے ظلم نہ ہو، یعنی اگر آپ کے پاس لونڈی ہے تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ اسی کے ساتھ رہیں، اور جو ہے نا یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نکاح کریں اور اس کی ضرورت کو آپ پورا نہ کر سکیں اور اس کو آپ تکلیف دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ یہ کہیں وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ نحلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی، یعنی عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اچھا پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں تم سے کچھ دے دیں، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہنیئا مَرِیئا، تو اگر وہ جو انہوں نے مہر آپ نے جو ان کو دی ہے، اور اگر وہ آپ کو خوش دلی کے ساتھ کچھ واپس کر رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ خوش ہو کر کھائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اب یہاں پر اس بات کی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی انسان کہ جس کا والد فوت ہو گیا اور وہ کم عقل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور کم عقلوں کو ان کے مال نہ دو، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، نہ دو، اللہ نے تمہارے لیے گزر کا ذریعہ بنایا اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ اچھی بات کرو، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ،
اور یتیموں کی سمجھداری یعنی یتیموں کو آزماتے رہو، یتیموں کو کیا کرو، آزماتے رہو، جہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، جب جو نکاح کے قابل ہو جائیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور ان کے مال فضول خرچی سے، اور ان کے مال یعنی کیا ہے کہ فضول خرچی سے نہ کھاؤ، لا تأكلوها إسرافا، نہ کھاؤ ان کے مال فضول خرچی کرتے، اور باب محاورہ منع یہ بنے گا کہ بھائی اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں، وہ بیدارن این یکبروا، کہ بھائی وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن کان غنیا، اور یعنی کہ جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے، ومن کان غنیا، جو آدمی امیر ہے، جو آدمی امیر ترین ہے، فلیستعفف، تو اس کو چاہیے کہ یتیموں کے مالوں سے بچے، ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور اگر وہ آدمی غریب ہے تو اس یتیم کے مال سے وہ کھا سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ مناسب طریقے سے کھا سکتا ہے، کہ بالفرض ایک آدمی ہے کہ خود کو سارا دن ان کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ دیکھے کہ مزدوری کتنی ہے، تو جتنی مزدور کی مزدوری بنتی ہے وہ ان کے یتیموں کے مالوں میں سے اتنا کھا سکتا ہے، ان یتیموں کے مالوں میں سے اتنا کھا سکتا ہے کہ جتنا ایک مزدور کی مزدوری بنتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ فائدہ دفع تم علیہم، بس جب تم جو ہے نا کیا ہے کہ تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو، فشہدوا علیہم، تو ان پر گواہ بھی بنا دو، وکفا باللہ، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، وکفا باللہ حسیبا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے۔ ایک منٹ ذرا میرے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کمپیوٹر ہینگ ہوگا، ایک منٹ صرف جو ہے نا یہ اس کی میں دوبارہ وہ کروں گا، تب جا کر بنے گا۔ دو منٹ مجھے دے دیجیے۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ جی جی آ رہی ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ صرف تھوڑے سے یہ وہ ہینگ ہو گیا کمپیوٹر نا، جس کی وجہ سے پھر وہ سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ کر لیں کوئی بات۔ عمران بھائی کیا ہوا؟ تو یہ اصل میں وہ لیپ ٹاپ گرم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے نا کہ اصل میں یہ مفتی صاحب کا جو لیپ ٹاپ ہے اس میں ریکارڈنگ وغیرہ سسٹم ہے، میرے میں نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑی پرابلم بنتی ہے۔ وہ مفتی صاحب کو میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے آپ بنا کے دے دیں تاکہ نا سارا سسٹم میرے میں چلتا رہے، کیونکہ وہ ہینگ نہیں ہوتا اور یہ ہینگ ہو جاتا ہے۔ بس ایک منٹ ابھی میں آیا گا۔ اس کو ٹھنڈا کر کے بڑی ٹھنڈا کر کے ٹھنڈے کرو۔ جی
میں گرمی کافی ہے، اس کو کرے ٹھنڈے کمرے میں پنکھا چلتا ہوا نا، گرمی وغیرہ بھی ہوتی ہے نا، گرمی سے گرم ہاں ہو جی جاتا ہاں ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ بلکہ مسجد والوں سے کہیں آپ کیسے کیا کہتے ہیں؟ مسجد نہیں ہے نا شاہ صاحب، مسجد ہوتی تو پھر تو صحیح ہے، مسجد ہوتی تو پھر تو ٹینشن ہی نہیں تھی۔ ایسے گھر میں آپ؟ اچھا کل میں گیا تھا میں نے وہاں پر ٹیسٹ دینے کے لیے، تو مجھ سے پہلے تقریباً 5-6 مولوی پہلے بیٹھے تھے، واہ تو میں دیکھ کر میں نے کہا کہ یار یہ تو بے عزتی ہے بہت بڑی، جی جی تو پھر میں نے وہاں پر بیٹھ کر نا انتظامیہ کو میں نے کھڑی کھڑی سنائی۔ جب انتظامیہ کو کھڑی کھڑی سنائی تو انہوں نے کہا جی حضرت آپ جلالی رکھتے ہیں ہمیں، آپ جائیں، آپ کی بات نہیں بنے گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کہ وہاں پر چلو علم کی تو شان بیان کرے بندہ نا، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ بھئی چند پیسوں کی خاطر ہم اپنی عزت بیچ دیں اور چند جی اس کی خاطر جو ہے نا بندہ وہ کہتا رہے۔ اسی فرمایا آپ نے، اسی فرمایا۔ اچھا جی ماشاءاللہ جی، ابھی اگلی کلاس کے بھی جو ہے کچھ داخل ہونا چاہتے ہیں شہر سے؟ جی جی بس یہ کتابیں میں رکھوں۔ جی السلام علیکم لطیف نواز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ ورحمۃ اللہ جناب۔ وبرکاتہ۔ لطیف نواز صاحب یہ ہمارے اگلی کلاس کے ہیں، یہ بھی اسٹوڈنٹ ہیں۔ جی جی السلام علیکم لطیف نواز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو صاحب؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں، آپ سنائیں خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا اچھا اچھا، یہ آپ کی طرف کیسے پہنچ کے لنک؟ سفیان صاحب۔ اچھا اچھا سفیان صاحب کی طرف سے، ماشاء اللہ۔ ایک منٹ ذرا، ابھی میں ذرا یہ کتابیں کھول، یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جی اگلی کلاس کے، ماشاءاللہ سینئر اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں ایک سید سفیان صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ وہ کلاس کو لیڈ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے کلاس کو لیڈ کرتے ہیں نا۔ یہ ان کی محبت ہے صرف جی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی سید سفیان صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے؟ جی حضرت السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی یہ آپ کی طرف لنک کیسے پہنچ گئی؟ ہمارے ایک عزیز دوست کے ذریعے سے پڑھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ہے، اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت اچھی بات، خوشی کی بات ہے، ماشاءاللہ ہونا بھی چاہیے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں ہم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وقصر، کہ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور ان کے رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ اچھا مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیب مفروضہ یہ حصہ مقرر ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اور وہ لوگ ڈریں الذین وہ لوگ ہیں لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، کہ اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے ہیں، خافوا علیہم، تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ کہ دیکھیں کہ وہ جو یتیم بچے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کو وراثت میں کچھ ملا ہے، تو پھر آپ جو ہے اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ چلے جاتے اور ان کی اولاد کمزور ہوتی تو دیکھو کہ ان کی اولاد پر کیا گزرتا، تو یعنی یہ خوف کرتے ہوئے تم نے یتیم بچوں کو بھی فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات اچھی جو ہے کیا ہے کہ کچھ بات کہیں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھر سیصلون سعیرا، وہ ان قریب یعنی یہ لوگ جہاں پہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ خاص کر کے یہ دیہاتوں میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ماں باپ جو ہے نا کیا ہے کہ زمین چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تو نمبردار یا اس طریقے سے جو اور امیر ترین جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں کھاتے، لا یاکلون یا یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ کھاتے ہیں، اور وہ ان قریب جو ہے نا کیا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی جو ہے ڈالے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا وہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بھی لقمہ ہمارے پیٹ میں ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمارے پیٹ نہ جائے۔ اور جب یہ میں نے کل جو ہے نا وہ ٹیسٹ تھا، جب میں نے یہ بات وہاں پر بیان کی تو وہاں پر وہ یہ کہنے لگے کہ حضرت اگر ہم آپ کو رکھیں تو آپ نے حرام اور حلال کی باتیں نہیں کرنی۔ میں نے کہا جب میں حلال اور حرام کی باتیں نہ کروں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ مطلب یہ کہ میں تمہیں کہوں کہ بھائی آپ حرام کھاتے رہیں؟ تو دیکھو یہاں پر یہ لوگ جو ہیں اس بات کو سننا پسند بھی نہیں کرتے۔ حضرت سید طاہر شاہ صاحب سن رہے ہیں بات کو؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ ایک ہمارے تھے وہاں برطانیہ کے مولانا صاحب تھے، انہوں نے جب میں کہہ دیا کہ داڑھی رکھنی چاہیے، داڑھی جو واجب ہے، تو مسجد کا صدر تھا وہ تھا کلین سے، اس نے کہا چھٹی کرو، چھٹی کرو، اس نے داڑھی کے بارے میں کیوں بات کی ہے؟ میری داڑھی نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہی بات ہے جی۔ اچھا جی، یہ ابھی ہم کون سی جگہ کون سی حدیث شریف پڑھنی تھی ہمیں؟ 143 جی، سوری 123۔ ماشاءاللہ ہمارے حسن رضا بھی ماشاءاللہ آج تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ حسن رضا صاحب آپ کی تصویر ماشاءاللہ بہت پیاری تھی۔ ماشاءاللہ حسن رضا بھائی سن رہے ہیں؟ حسن رضا بھائی وہ تو اچھا کلاس جی میں ہم نہیں آگے ہے، چلتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں وہ کلاس میں نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، وہ چلے گئے شاید دوبارہ، ابھی آئے ہیں۔ ابھی آئے ہیں۔ چلو جی، ابھی یہ حدیث شریف ہمیں ایک کوئی نہ کوئی سنائے، پیچھے سے کوئی نہ کوئی ایک حدیث شریف سنائے تو ہم پھر آگے چلیں گے، جیسے بھی تیسے سناؤ، کوئی اگر غلطی ہوگی تو میں آپ کی اصلاح کروں گا، لیکن یہ کہ آپ سنائیں کہ آپ کے اس میں کچھ پیدا ہو، آپ میں جو ہے کیا ہے کچھ صلاحیت۔ جی جی سید طاہر صاحب میں سناتا ہوں جس نمبر ایک جو نکالا 122 تو لمبی ہے میرے ہاں خیال میں، وہی پڑھ دیتے، تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں تھوڑی سی۔ 121 سنائیں آپ، چلو چلے 121 وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخذ اللہ مساک من ظہر آدم بیان مان، کہ اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا ظہر آدم علیہ السلام کے عرفہ کے دن جو ہے نا، اسے عرفہ کے دن، یعنی عرفات کے دن جو ہے، جو عرفات میں میدان عرفات میں پختہ عہد لیا، فاخرج من صلبہ کل ذریۃ، اور نکالا ان کی پشت سے کل ان کی تمام ساری اولاد کو، ساری اولاد کو، مطلب ساری اولاد ذراعہا، کیا کہتے ہیں چونٹیوں کی طرح، ہیں جی، ہاں رائی کے دانے کے برابر تھے، بالکل جو ہے کہ وہ چونٹیوں کی طرح لگ رہے تھے، بالکل۔ ہاں جی فناشرہم بین یدیہ، اور ان کو پھیلا ناشارہ دیا، نہیں ہوتا، ناشارہ یہ جی فناشرہم بین یدیہ، اور ان کو ان کے سامنے پھیلا دیا سب کو، ہاں سب کو پھیلا دیا کذر رائی کے دانوں کی طرح جو ہے، ثم کلمہم، پھر ان سے کلام فرمایا، پہلے قال فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا بلا، جی ہاں آپ، جی ہاں، شاہدنا، ہم گواہ ہیں اس کے اوپر جو ہیں، ہاں جی، یعنی وہ خود بھی گواہ ہو گئے جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہاں جی
وہ خود بھی گواہ ہو گئے اپنی بات پر. جی جی ہاں جی ان تقولوا، وہ یہ کہ تم کہو یوم القیامت، قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم تھے اس سب سے غافل، یعنی جو تم نے کہا ہے کہ ہم گواہ ہو گئے ہیں، اس سے تم غافل نہ ہو جانا قیامت والے دن. ہاں، یعنی گواہ بن جاؤ، ایسا نہ ہو کہ قیامت والے تم کہو کہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس بات سے غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہیں شاہد بنا دیا تھا. جی. او تقولوا، یا کہ تم یہ کہو، انما اشرک آباؤنا، کہ ہمارے باؤ ہاں داد نے ہم سے شرک کروایا. اشرک، نہیں، ہاں ہم سے شرک، جی جی کروایا جی. ہم اشرک، آپ نے فرمایا تھا ہاں شارک کا شرک کرنا، شارک اور اشرک کا شرک کروایا. ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل. آباؤنا، ہمارے باؤ جاد نے، من قبل، اس سے پہلے، وکننا، ہم ذریتن، ہم ذریت من بعدہم، وکننا ذریتن، بنائی ہم نے اولاد کو اپنے ہاں کے بعد، ہم اولاد تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہیں. ان کی اولاد تھے. جی. ہاں افتو لیکنا، کیا تو ہلاک کرے گا ہاں ہم کو؟ افتو کہ لیکنا، کہیں آپ ہمیں ہلاک کر دیں، جو وہ غلط کام کر گئے، جی کہ جی جو وہ غلط کام کر گئے نا، ان کی وجہ سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلے یہ بتا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کہو، ایسا نہیں کہنا کہ ہم اس سے غافل تھے. دوسری بات یہ کہ شرک تو ہمارے ماں باپ نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد تھے، اور ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے، ان کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ایسا نہیں کہنا تم، ہاں ایسا نہیں کہنا تم نے. ایسا نہ ہو کہ پھر تم جو ہے نا کیا ہے کہ یہی کہتے رہو کہ نہیں جی ہم نے شرک نہیں کیا تھا، ہم تو یوں تھے، ہم تو وہ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے جتنے بھی آزار ہیں، یعنی جتنے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے عذر ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث شریف سے ختم فرما رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جی ہم. ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ہمارے ایک بھائی نے کیا، ہمارے یاسر رفیق بھائی بالکل خاموش ہیں. جی رفیق بھائی السلام علیکم. رفیق بھائی آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، میں ویسے آپ نے جب اس سے پہلے ایک رفیق کا نام لیا تھا تو میں نے آن کیا تھا، بات بولا تھا، لیکن آپ وہ ادھر چلے گئی تھی. کیا چلی گئی تھی؟ ایک اور رفیق صاحب کوئی آئے نا، اس میں تو آپ ان کو بلا رہے تھے، میں نے سوچا مجھے بلا رہا تھا، میں نے بولا تھا جی جی. نہیں وہ اصل میں لطیف صاحب ہیں، آپ رفیق صاحب ہیں. چلے کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گی. ہاں جی ٹھیک چلتے ہے. ہیں جی. السلام علیکم. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 123. وعن ابی الدرداء قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نتذاکر ما یکون اذا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سمعتم بجبل زال عن مکانه فصدقوه واذا سمعتم برجل تغیر عن خلقه لا تصدقوا به فانه يسير الى ما جبل الیہ. اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے، اور جو کچھ ہوتا تھا نا ہم اس کا تذکرہ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ سنو نا کہ جبل نے اپنی جگہ چھوڑ دیے، یعنی کوئی آ کر آپ کو بات یہ کہے کہ بھئی جبل نے اپنی جگہ چھوڑ دیے، اس کی تصدیق کر لو، ٹھیک کہا ہوگا اس نے. یعنی جبل اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، جبل اپنی جگہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور جب تم یہ سنو کہ ایک آدمی جو ہے نا اس کی فطرت بدل گئی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی تصدیق نہیں کرنا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ کہ ایک آدمی کہے کہ آپ کو کہے آ کر بتائے کہ بھائی جبل تو ہل گیا اپنی جگہ سے، جبل نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، وہ دوسری جگہ پر چلا گیا ہے، تو تم اس کی تصدیق کر لینا، ٹھیک کہا ہوگا اس نے، جبل چھوڑ سکتا ہے. اور جب تمہیں آ کر یہ بتائے کہ بھئی فلاں آدمی نے جو ہے نا کہے کہ اپنی عادت چھوڑ دی، اپنی جبلی عادت، یعنی اس کا مطلب جو ہوتا ہے فطری عادت، تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی تصدیق نہیں کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے نا کیا ہے کہ پھر اسی طرف لوٹ جائے گا جس پر وہ پیدا ہوا. جیسے نا دیکھو فَإِنَّهُ يَسِيرُ إِلَى مَا حُبِلَ إِلَيْهِ إِلَى مَا جُبِلَ إِلَيْهِ. یعنی یہ آدمی پھر سکتا ہے. سارا یسیرو سے آتا ہے، سارا مانے ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ افعال ناقصہ میں ہوتا ہے. سارا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہو گیا. کانا کا معنی ہو گیا تھا. یسیرو کا معنی کیا ہوگا؟ جیسے یعنی یوں ہوگا سارا یسیرو. یسیرو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، گویا کہ سمجھو. سارا فعل ماضی کا صیغہ ہے. سارا کا معنی ہو گیا، یسیرو کا معنی کیا ہے؟ ہو جاتا ہے یا ہوگا.
تو اب کیا مطلب ہے کہ یسیر الی ما جبل الیہ، تو وہ اپنی اس عادت کی طرف پھر جائے گا جس عادت پر وہ پہلے تھا. مطلب یہ کہ خدا نہ خاصہ ایک آدمی جھوٹا ہے تو تمہیں اگر کوئی بندہ کہے کہ جی اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے تو اس کی تصدیق بالکل نہیں کر سکتے ہیں. کوئی آدمی کا اگر آپ کو بتائے کہ چور نے چوری چھوڑ دی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی آ کر کہے آپ کو کہے کہ بھئی ڈاکو نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا، یہ نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی آپ کو کہے کہ جی شرابی نے شراب پینا چھوڑ دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ اس کی جبلی عادت ہے اور وہ اس پر ہمیشہ رہے گا. بعد اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ یہاں پر ایک چور سے انٹرویو لیا گیا تو اس نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے جب جو ہے نا کیا ہے کہ کافی عرصہ گزر گیا ہے، آپ نے 10-12 سال آپ پر کوئی کیس نہیں ہوا چوری کا، اور درمیان میں آپ نے چوریاں چھوڑ دی تھی، تو اب آپ نے چوری کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا جی میں جا رہا تھا تو موٹر سائیکل جو کھڑا تھا نا اس نے مجھے بلایا کہ مجھے چوری کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے موٹر سائیکل نے مجھے کہا کہ مجھے چوری کر لو. کیا مطلب ہے کہ وہ اس بیچارے کی جو عادت ہے، فطرت ہے نا، وہ نہیں جا سکتی کبھی. آگے چلتے ہیں جی. وعن سلمہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یسر یا لا یزال یصیبک فی کل عام وجد من الشاة المسمومة التي اکلت قال ما اصابنی شیء منها الا وهو مکتوب علی وآدم فی دینتہ. اب اس کا معنی یہ بنے گا، روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو ہر سال اس زہریلی بکری کی تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں لا یزال یصیبک فی کل عام وجہ من المسمومات التي اکلت، کہ بھئی وہ چیز کے جو آپ نے کھائی تھی. یہ زال ہے، لا یزال جو ہے نا یہ افعال ناقصہ میں تھے. زال پڑھا ہے آپ نے کہ نہیں؟ ما زال آپ نے پڑھا ہے نا، ما زال من فکا. تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ لا یزال، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ فعل مضارع پر لا داخل ہوتا ہے، ما داخل نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ما زال افعال ناقصہ میں سے، اور لا یزال یہ مضارع کا صیغہ بنے گا، یہ افعال ناقصہ میں سے بن گیا. تو اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو ہر سال اس زہریلی بکری کی تکلیف ہوتی ہے جو آپ نے کھائی تھی. ٹھیک ہے نا؟ کالا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اصابنی شیء منہا، کہ مجھے اس کے سوا کچھ نہیں پہنچی جو میرے مقدر میں اس وقت یعنی کیا ہے کہ لکھ دی گئی، وہ مکتوب علیہ میں لکھ دی گئی مجھ پر. آدم فی دینتہ، جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام اپنی خمیر میں تھے. تین میں سے کہتے ہیں پتی. تین کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا کس میں تھے؟ مٹی میں تھے. چلو جی، یہ باب اس بات و عذاب القبر سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. جی شاہ صاحب. میرے شاعت مسمومات، مسمومہ کا مطلب کیا ہے؟ مسمومات یعنی وہ نام والی بکری، یعنی وہ جو زہریلی بکری ہے، یعنی یہاں پر یہ مراد ہے مسمومات، جس پر جو ہے نا کہ جس کا مسمومات، اس کو جو ہے نا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بکری کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ جو زہریلی بکری ہے. جی یہ حضرت شاہ صاحب سمجھ میں آئی بات؟ جی جی. ہاں آگے چلتے ہیں ہم. اب جو ہے نا کیا ہے کہ بہار شریعت کا کون پڑھے گا؟ ابھی 60ویں حصے سے کون پڑھے گا؟ شاہ صاحب آپ پڑھیں گے؟ چلیں جی آپ پڑھیں. جی کہاں رفیق سے؟ بھائی اجازت ہے اس کو؟ جی اجازت ہے. ٹھیک، جی چلیں جزاک پڑھیے جی. اللہ، جزاک اللہ. ہاں جی جی دین بھائی، جی دین بھائی. جی سر میں عرض کر رہا تھا میں پڑھوں؟ نہیں آپ ایک بار شاہ صاحب پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو بھی میں انشاءاللہ موقع دیتا ہوں ایک اور کتاب کا. جی شاہ صاحب پڑھیے. مسئلہ نمبر کون سا ہے؟ ایک طرف سے ایک سر جی. ہاں جی. کسی کپڑے میں نجاست لگی اور وہ نجاست اسی طرف رہ گئی، دوسری جانب اس نے اثر نہیں کیا، تو اس کو لوٹ کر دوسری طرف جدھر نجاست نہیں لگی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ کتنا ہی موٹا ہو، مگر جب کہ وہ نجاست مواضع سجود سے الگ ہو. جی مسئلہ نمبر 62 جی. جو کپڑا جلدی ہو گیا، کپڑا دھوتا کیا گیا ہے؟
ہاں جی 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 بولیے. یہ کہتا ہے جو جو کپڑا کپڑا ہاں 2 تا کا ہو اگر ایک 2 تہ ابھی طے کا جی 2 طے کا ہو ہو. طے کا ہو اگر ایک طے اس کی نجس ہو جائے تو اگر دونوں ملا کر اسی لیے گئے ہوں تو دوسری طے پر نماز جائز نہیں، اور اگر پہلے نہ سلے ہوں تو جائز ہے. مسئلہ جی نمبر 63 جی. لکڑی کا تختہ ایک رخ سے نجس ہو گیا تو اگر اتنا موٹا ہے کہ موٹائی میں چھڑ سکے تو لوٹ کر اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں. ہاں مسئلہ جی نمبر جو زمین گوبر سے لیس گئی اگر یہ سوکھ گئی ہو اس پر نماز جائز نہیں. ہاں اگر وہ سوکھ گئی اور اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا تو اس کپڑے پر نماز پڑھ سکتے ہیں اگرچہ کپڑے میں تری ہو مگر اتنی تری نہ ہو کہ زمین بھیگ کر اس کو تر کر دے. اس صورت میں یہ کپڑا نجس ہو جائے گا اور نماز نہ ہوگی. مسئلہ نمبر 65 جی. آنکھوں میں ناپاک سرما یا کاجل لگایا اور پھیل گیا تو دھونا واجب ہے. اگر آنکھوں کے اندر ہی ہو باہر نہ لگا ہو تو معاف ہے. مسئلہ نمبر 66. کسی دوسرے مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی دیکھی اور غالب گمان ہے اس کو خبر کرے گا تو پاک کر لے گا تو خبر کرنا واجب ہے. مسئلہ نمبر 67. فاسقوں کے استعمالی کپڑے جن کا نجس ہونا معلوم نہ ہو پاک سمجھے جائیں گے، مگر بے نمازی کے پاجامے وغیرہ میں احتیاط یہی ہے کہ رومالی پاک کر لی جائے کہ اکثر بے نمازی پیشاب کر کے ویسے ہی پاجامہ باندھ لیتے ہیں، اور کفار کے ان کپڑوں کے پاک کر لینے میں تو بہت خیال کرنا چاہیے. آگے سنجے کا بیان پھر بعد میں کریں گے. سنجے کا بیان آج پڑھنا ہے کل پڑھیں گے؟ جی عمران بھائی چلیں گے، یہ پڑھ لیتے ہیں آسان ہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی جی ایک منٹ ذرا میرا مائک میوٹ تھا. تو میں آپ کو نا ایک بات بتانا چاہوں گا کہ دیکھو کہ کس طرح کے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا نا کہ اکثر بے نمازی پیشاب کر کے ویسے ہی پاجامہ باندھ لیتے ہیں، اور کفار کے ان کپڑوں کے پاک کر لینے میں تو بہت خیال کرنا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو 1-2 جگہ پر اس طرح بھی دیکھا کہ جس مسجد میں پہلے تھا تو وہاں پر کیا تھا، جب شادی حال تھا تو لوگ جب آتے تھے نا تو وہ معاذ اللہ مسجد کی جو دیوار ہے اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ پیشاب کرنے کی کوشش کرتے تھے. حالانکہ واش روم وغیرہ ساتھ بنے ہوتے تھے لیکن واش روم میں جانے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بس انہوں نے اپنی حاجت پوری کرنی اور نکل جانا اور ویسے ہی باندھ دینا ہے. تو یعنی مسلمانوں کو آج تک یہ بھی خیال نہیں ہے کہ جی سامنے مسجد ہے، واش روم بھی بنے ہوئے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. تو یہ بھی تمیز جو ہے نا کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ ختم ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے جو ہے نا کیا ہے کہ ان سے بچائے. جی آگے جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا سبق ہے نحمیر کا سبق 9. جی سر سر سب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یار جائے نماز جو ہے وہ اس کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے، اوپر والا حصہ صاف ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں نا کہ اگر آپ نے جا نماز بچھائی ہے، بالفرض یوں کہیں کہ بھئی آپ نے ایسی جگہ پر بچھائی کہ جو ناپاک ہے، لیکن یہ کہ وہ جو پلیدی ہے نا وہ اگر جا نماز سے تجاوز نہیں کر رہے، جا نماز سے تجاوز نہیں کر رہے، تو آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جا نماز پڑھ رہے ہیں، اس چیز پر نہیں پڑھ رہے کہ جس پر نجاست پڑی ہوئی. مقصد یہ ہے کہ جہاں پر آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ چیز پاک ہونی چاہیے، وہ کپڑا پاک ہونا چاہیے. بالفرض آپ نے جیسے کہے کہ نماز پڑھی، ایک پلی زمین ہے اس پر جو ہے نا وہ پیشاب کیا گیا تھا، یا یوں کہیں کہ جو اس پر گندا پانی تھا لیکن وہ گندا پانی سوکھ گیا ہے، اب اس کی تری نہیں ہے، اگر وہ تری جو ہے نا جا نماز کو پہنچ رہی ہے، وہ گندے پانی کا اثر جو ہے نا جا نماز کو پہنچ رہا ہے تو وہ اس کی وجہ سے جا نماز گیلی ہو رہی ہے، تو اب وہ جا نماز بھی پلید ہو گئی، دار بات ہے. ہاں اگر پلیدی کا اثر نہیں ہے تو پھر جو ہے کیا ہے کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. نمبر 61 جو ہے نا اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. 61 کہتا ہے کسی کپڑے میں نجاست لگی اور وہ نجاست اسی طرف رہ گئی، دوسری جانب اس نے اثر نہیں کیا تو اس کو لوٹ کا دوسری طرف جدھر نجاست نہیں لگی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ میں پوچھ رہا تھا اس کو نجاست نہیں لگی ہوگی. جیسے کسی کپڑے میں نجاست لگی اور وہ نجاست اسی طرف رہ گئی، دوسری جانب اس نے اثر نہیں کیا
تو اس کو لوٹ کر دوسری طرف جدھر نجاست لگی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس جو ہے نا کیا ہے کہ حصے پر پلید لگی نا، تو کپڑا دو تہہ کا تھا نا، ایک تہہ میں جو ہے کیا ہے کہ اثر لگا، دوسری میں جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں لگا. تو جس طرف پلیدی لگی ہے اس طرف آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، دوسری طرف تو پڑھ سکتے ہیں آپ. لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے، یہ دیکھیں نا اس طرف دیکھیں. دیکھیں نا سر جی بات نے، کسی کپڑے میں نجاست لگی اور وہ نجاست اسی طرف رہ گئی، دوسری جانب اس نے اثر نہیں کیا، تو اس کو لوٹ کر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو پلٹ کر دوسری طرف جدھر نجاست نہیں لگی ہے، دوسری طرف یعنی کہ جس نے نجاست نہیں سکتے نماز اگرچہ کتنا ہی موٹا ہو، مگر جب کہ وہ نجاست مواد سجود سے الگ ہو. دیکھو نا، مواد سجود سے الگ ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اگر مواد سجود میں ہے تو نہیں پڑھ سکتے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس نجاست کا جو اثر ہے وہ اگر پہنچ گیا ہے، کپڑے کو پہنچ گیا ہے، وہ تر ہو گیا ہے اور اس کا اثر آ گیا ہے تو اب نہیں پڑھ سکتے، اگر تر نہیں ہوا تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. جی مواضع سجود سے مراد کیا ہے؟ جہاں سجدہ کرتے ہیں. ہاں سجدہ کرتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایسی مجبوری ہے اس کے پاس کہ بھائی جہاں پر ہاتھ رکھے جائیں، جہاں پر گوٹے رکھے جائیں اور جہاں پر سجدہ کیا جائے صرف وہ جگہ پاک ہے نا، تو باقی جگہ کا اعتبار نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی ہاں، جہاں پر جو ہے نا کیا سجدہ کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے تو بس باقی جگہ کا اعتبار نہیں ہے. جی یہ کون پڑھے گا؟ جی زین بھائی آپ پڑھیے چلے. جی سر. ہاں جی پڑھیے. نمبر 9 عوامل کا بیان. عوامل کی دو قسمیں ہیں، عامل لفظی اور عامل معنوی. عامل لفظی کی 3 قسمیں ہیں، حروف نمبر 1 حروف عاملہ اور نمبر 2 افعال عاملہ اور نمبر 3 اسماء عاملہ. نمبر 1 حروف عاملہ. حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں اور وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. اسماء میں عمل کرنے والے حروف کا بیان. ان کی 5 قسمیں ہیں. نمبر 1 حروف جارہ. حروف جارہ وہ حروف عاملہ جو اسماء پر داخل ہو کر انہیں جر دیتے ہیں، جیسے المال لزید. یہ کل 17 حروف ہیں. با تا من الہ حتی فی لام ربا واو قسم ان علا کاف تشبیہ منزو ہاشا خلا ادا. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد دوسرا حروف مشبہ بالفعل. ہاں جی. حروف مشبہ بالفعل یہ کل 6 حروف ہیں، انا، انا، کانا، لاکن، لیتا، لعل. ان حروف کا ایک اسم ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے جو مرفوع ہوتی ہے، جیسے انا زیدن قائم. اس میں زیدن انا کا اسم ہے اور قائم ان کی خبر ہے. تنبیہ، خیال رہے کہ ان اور ان حروف تحقیق ہے، کان حروف تشبیہ ہے، لیکن حرف استدراک، لیتا حرف تمنی، لعل حرف ترجیح ہے. نمبر 3 ما ولا مشبہتان بلیس. مشبہ نہیں، مشبہتان بلیس. ما ولا مشبہتان بلیس، یہ دونوں لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما زید قائمن میں زید ما کا اسم اور قائمن اس کی خبر ہے. اور نمبر 4 لائے نفی جنس. لائے نفی جنس کے عمل کی تفصیل یہ ہے. اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے. جی لا جو ہے یہ اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار. اگر اس کا اسم مفرد نکرہ ہو تو مبنی پر فتح ہوگا، جیسے لا رجل فی الدار. اور جیم جز اگر اس کے بعد اس میں معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ ملا کر لا کا تکرار لازم ہوگا، اور جیسے لا ملغا انل عملی ہو جائے گا، یعنی کچھ بھی عمل نہیں کرے گا. اور یہ معرفہ مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا، جیسے لا زید عندی ولا امرن. ہاں جی.
اگر اگر اس لا کے بعد مفرد نکرہ ہو اور لا ایک اور نکرہ مفرد کے لا ایک اور مفرد نکرہ کے ساتھ مکرر ہو تو اسے 5 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے. جیسے نمبر 1 لا حول ولا قوت الا باللہ. نمبر 2 لا حول ولا قوت الا باللہ. نمبر 3 لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. حروف ندا یہ 5 حروف ہیں. نمبر 1 یا حیا ای حمزہ مفتوحہ. یہ حروف جس پر داخل ہوتے ہیں اسے منادہ کہتے ہیں. منادہ کہتے ہیں. اور اگر منادہ مضاف یا مشابہ مضاف یا نکرہ غیر معین ہو تو اسے نصب دیتے ہیں. جیسے یا عبد اللہ یا طالعا جبلا. اور یا جیسے کوئی اندھا کہے یا رجلا خذ بیدی. اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا. اور جیسے یا زید یا زیدان یا مسلمون یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ یا قاضی. تنبیہ خیال رہے کہ ان حروف میں ای اور حمزہ مفتوحہ منادی قریب کی ندا کے لیے ہے. ایا اور حیا منادہ بعید کے لیے یا عام ہے. چلو ٹھیک ہے جی، ایک سبق پورا ہو گیا ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں ذرا. اس کے بعد انشاءاللہ ربی اب ہم رفیق بھائی کو تکلیف دیں گے. جی رفیق بھائی، یہاں پر اذان ہو رہی ہے تو آپ پڑھتے رہتے رفیق بھائی. جی رفیق بھائی میں پڑھوں. چلو آپ رفیق بھائی نہیں ہیں، چلو آپ پڑھیں سب آپ پڑھیں. اذان ہو رہی ہے. سید سفیان صاحب آپ ان کی تھوڑی نگرانی کیجیے گا. جی میں پڑھتا ہوں. ہوا یدخلو وہ داخل ہوتا ہے. انتا تدخلو تم داخل ہوتے ہو. انا ادخلو میں داخل ہوتا ہوں. ادخل تم داخل ہو. ہوا یخرجو وہ نکلتا ہے. انتا تخرجو تم نکلتے ہو. انا اخرجو میں نکلتا ہوں. اخرج نکلو. بابن دروازہ. مسجدن مسجد. غرفتن کمرہ. ہاذا باب المسجدی یہ مسجد کا دروازہ ہے. ہاذہ غرفتن یہ کمرہ ہے. صدیقی یدخلو فی الغرفہ میرا دوست کمرے میں داخل ہوتا ہے. انا ادخلو فی المسجد میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں. انتا تخرج من الغرفہ تم کمرے سے نکلتے ہو. ہوا یدخلو من باب المسجد وہ مسجد کے دروازے سے نکلتا ہے. ادخل من باب المسجد مسجد کے دروازے سے نکلو. اخرج من باب الغرفہ کمرے کے دروازے سے نکلو. انا ادخلو فی المسجد میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں. انتا تدخلو فی المسجد تم مسجد میں داخل ہوتے ہو. ہوا یدخلو فی المسجد وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے. زید یدخلو فی المسجد زید مسجد میں داخل ہوتا ہے. اخرج من الغرفہ کمرے سے نکلو. اخرج من الغرفہ کمرے سے نکلو. ویخرج من المسجد ویدخلو فی غرفتہ وہ مسجد سے نکلتا ہے اور اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے. صدیقی یدخلو فی غرفتہ میرا دوست جو ہے میرا دوست میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے. انا ادخلو فی غرفتہ میں اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں. حل ہوا یدخلو کیا وہ داخل ہوتا ہے. نام ہوا یدخلو جی وہ داخل ہوتا ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا شاید. یہ ہم نے پڑھ نہیں لیا تھا کل. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ میرے یہاں اذان ہو رہی ہے. ایک منٹ میں جواب نہیں دے سکتا. ایک منٹ. یہ اس کا کون سا سبق ہے؟ کون سا سبق نمبر کون سا ہے؟ میرے یہاں سے 11واں سبق ہے. یہ شاید ہم نے کل پڑھ لیا تھا. سبق نمبر 11 سبق ہے. ہاں جی ہاں جی یہ تو پڑھ لیا تھا کل. پڑھ لیا تھا نا. ہاں سبق 12 پڑھنا ہے. آج پڑھنا ہے. چلیں. اب رفیق بھائی کا موقع دیں. رفیق بھائی کا موقع دیں پڑھنے کا. رفیق بھائی ہیں کلاس میں؟ رفیق بھائی شاید ہے ہی نہیں. تو کہاں چلے گئے رفیق بھائی؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ رفیق بھائی نہیں ہے. چلے آپ پڑھیں. ٹھیک ہے عمران صاحب سے میں بات پڑھنے جا رہا ہوں. آپ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا کیا نام ہے اگلا سبق نکالیں. ہاں پڑھیں وہ والا. عمران بھائی اگلا سبق نکالیں. سبق نمبر 12.
چلو پھر میں اسی طرح پڑھنا شروع کرتا ہوں. میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے الدرس الثانی عشرہ 12واں سبق. یصلی وہ نماز پڑھتا ہے، تسلی تم نماز پڑھتے ہو، اسلی میں نماز پڑھتا ہوں، لا بل نہیں بلکہ، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، تتلو تم تلاوت کرتے ہو، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں. اچھا جی یہ سبق ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، کل پڑھ لیا تھا. صرف بھائی ابھی ہماری جو ہے نا کیا ہے کہ وہ رہتی ہے عمران بھائی جو آج میں جو سبق پڑھا نا وہ سبق ہم نے کل پڑھ لیا تھا. اچھا چلو کل پڑھ لیا تھا تو کوئی نہیں، دوبارہ ہو گیا. چلو اچھا جی، اس کے بعد پھر آگے ہے صرف بھائی. صرف بھائی میں سے ماشاءاللہ رفیق بھائی اور ہمارے سید طاہر شاہ صاحب نے ماشاءاللہ گردان نے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ وائس میسج کی تھی. بڑی خوشی کی بات ہے. باقی بھی بھائیوں کو میں کر کے عرض کروں گا کہ آپ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ گردان وائس میسج کریں. اور ہماری ایک بہن ہے وہ جو بالکل جو ہے نا بیچاری اس کی تھوڑی ایج اگرچہ کمزور ہے لیکن وہ محنت کر رہی ہے اور جدوجہد کر رہی ہے، کافی اس کی بہتر بھی ہو گئی ہے. تو آپ سب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ داربن، یہ اسم فاعل کی جو گردان ہے، اسم فاعل کی گردان آپ نے یاد کی تھی ضاربن داربان ضاربون. اس کے بعد آپ نے یاد کیا تھا ضاربتن سے، تو یہ داربتن دارباتن داربتان دارباتن، باقی سے آپ نے چھوڑ دیے تھے. تو اب سب کو میں یاد کروں گا کہ سب جتنے بھی جو ہے نا گروپ میں شامل ہیں سارے کے سارے کیا کریں کہ ضاربن کی گردان اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کم از کم دیکھ کر 1 مرتبہ 2 مرتبہ تو آپ ضرور جو ہے نا کیا ہے کہ گروپ میں شیئر کریں. یہ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ جو گروپ شیئر کرنا چاہیں گے وہ ذرا ہاتھ اوپر کریں، ہینڈ ریس کریں تو مجھے پتہ چلے کہ بھئی کون شوق رکھتا ہے اور کرے گا. جی سید طاہر شاہ صاحب آگے، جی ساغر علی صاحب، جی اور جی یاسین صاحب، ہماری بہن بھی آ گئی. جی آگے، ہاں جی فصیح صاحب بھی آ گئے. جی مکھن پہلوان صاحب بھی، جی جی ہمارے رفیق بھائی نظر نہیں. عمران بھائی میں نماز کے جا رہا ہوں، میں 10 منٹ تک آؤں گا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رفیق بھائی نظر نہیں آ رہے. رفیق بھائی ہیں چلے گئے؟ رفیق بھائی ہیں چلے گئے؟ السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام حضرت، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ حضرت، آج پوری ہماری ٹیم آ گئی ہے یہاں پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوشی کی بات ہے. اور ماشاءاللہ آپ کی تصویر بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، آپ نے گروپ میں شیئر کی ہے. یہ آپ نے کی ہے یا کسی نے کی ہے؟ گروپ میں شیئر ہو گیا حضرت؟ ہاں ہاں. ارے حضرت وہ سفیان بھائی اور لطیف بھائی کو شیئر کیا تھا، میں بس بولا تھا کہ میں تصویر نہیں کھینچتا مت کرے، لیکن وہ کر دیے. اب ٹھیک ہے، چلو کوئی کوئی وہ نہیں. حضرت لیے تھے نا وہ ڈالنے کے لیے، تو وہی بس. نہیں نہیں کوئی بات نہیں، یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بھائی ہیں تاکہ ہمیں ایک دوسرے سے پوچھنات ہونے چاہیے. یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، محبت جو ہے نا کیا ہے کہ قائم اور دائم رکھے. جی السلام علیکم لطیف اللہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ہم سب؟ شکر شکر الحمد للہ. اللہ کے احسان ہے. میرے خیال میں رات کو شاید آپ کی وہ موبائل مائک میوٹ تھی، تو آپ شاید کہیں تھوڑا دور تھے موبائل سے. نماز پڑھنے گئے تھے شاید حضرت، وہ امریکہ کا ٹائم دوسرا ہے نا. ہاں 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 ہاں. لطیف بھائی میں نے سلام کیا آپ کو چیٹ میں، جواب نہیں دیا اب تک. نہیں میں چیٹ نہیں دیکھ رہا ہوں، میں خالی اس پہ لگا ہوا ہے اسکرین. ہاں ہاں. اچھا اچھا. جی جی آ گئے ہمارے سفیان بھائی بھی آ گئے. سفیان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. بہت اچھی بات ہے. بہت محنت کرتے ہیں حضرت، یہ دن بھر ہمارے پاس کتاب اور نہیں وہ پیجز بھیجتے رہتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذہن بھی عطا فرمایا ہے، اور یہ مطلب یہ کہ نا یہ اپنا کاروبار بھی کر لیتے ہیں اور کلاس کو بھی ٹائم دے لیتے ہیں نا. سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ان کو 5 منٹ ملتا ہے تو 5 منٹ کلاس کو ٹائم دیتے ہیں، 10 منٹ ملتا ہے تو 10 منٹ دے کر بھی وہ کلاس کا جو ہوتا ہے وہ سارا یاد کر لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے دوسروں کو بھی سمجھا لیتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ جو چیز استاد بھی نہیں سمجھا پاتے تو یہ بڑے آسان طریقے